قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد یہ پروگرام الحمدللہ ہر 15 دن کے بعد تھا، جیسا کہ میرے عزیز مولانا عتیق الرحمن صاحب کہہ رہے تھے، پھر یہ تعطل کا شکار ہوا، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، 2 بندے ہوں 3 ہوں اور بیان کرنے والا اس ذہن کا مالک ہو کہ میرے سامنے ایک بیٹھا ہے اور میری بات وہ سن لیتا ہے اور ہم دونوں کا عمل اس کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ اگر نیت ہماری صحیح ہے تو ہماری نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مجمع زیادہ ہو تو پھر گفتگو زیادہ کی جائے اور گفتگو دل جمی سے کی جائے، بلکہ 1 بھی ہو 2 بھی ہوں 3 بھی ہوں تو انسان اس نظریے سے گفتگو کرے، اس نظریے سے سنے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ ہمارے شیخ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ مظفر گڑھ میں تقریر کرنے گئے اور انہوں نے گھنٹے سے زیادہ گفتگو کی۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو ایک ساتھی دور دراز سے سفر کر کے آیا اور آ کر کہا سرائکی میں، استاد جی میں تو تھوڑی تقریر سنن آیا۔ وہ اکیلا بندہ کہنے لگا کہ میں آپ کی تقریر سننے آیا تھا۔ شیخ محترم مولانا محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ وہ بھی فوت ہو گئے، انہوں نے ہمیں یہ بات سنائی تھی۔ کہنے لگے استاذوں نے سورۃ الضحیٰ پر گھنٹے سے زیادہ درس دیا تھا اور اس بندے کو پھر بٹھا کر وہ گھنٹے سے زیادہ گفتگو پھر اس کو سنا دی۔ مقصد جو ہے وہ دین پہنچانا ہو تو پھر ان چیزوں کو نہیں انسان دیکھتا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں اور گفتگو کرنے والا کوئی ہو تو آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اس کے دنیا میں بھی انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے، مرنے کے بعد بھی اچھے نتائج ملیں گے، اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ملیں گے۔ راجرام کے اندر الحمدللہ شجبا سے آگے ہے، وہاں بھی ایک سلسلہ شروع کیا، اب الحمدللہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہر مہینے کے آخری دنوں میں جو ہفتہ آتا ہے وہ پروگرام کراتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کے اندر تبدیلی آ گئی، بہت سارے نوجوانوں میں تبدیلی آ گئی، بہت سارے بزرگوں میں تبدیلی آ گئی، بے نماز نمازی بن گئے، اور نوجوانوں کے اندر دین کی تڑپ اور اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دل جمی کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے اور آیت نمبر 185 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 4 باتیں کی ہیں، 4 باتیں۔ نمبر 1، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس نے مرنا ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں پیچھے تو میں اور آپ، کسی کا دادا چلا گیا ہوگا، دادی چلی گئی ہوگی، نانا چلا گیا ہوگا، نانی چلی گئی ہوگی، کسی کا باپ چلا گیا ہوگا، کسی کی والدہ چلی گئی ہوگی، کسی کے بہن بھائی چلے گئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں ہم نے بھی ایک نہ ایک دن
اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ مسجد بھی ہوگی، یہ پنکھے بھی ہوں گے، یہ صفیں بھی ہوں گی، یہاں امام بھی ہوگا، مقتدی بھی ہوں گے، لیکن ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے۔ اس لیے جہاں جانا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں، انسان کسی جگہ وہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اس سفر کی تیاری بھی کرتا ہے اور اس سفر کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تو ہم مسافر ہیں، ہر وقت ہمارا سفر جاری ہے۔ کوئی سویا ہوا ہے تو بھی سفر جاری ہے، کوئی جاگ رہا ہے تو بھی سفر جاری ہے، کوئی بیمار ہے تو بھی سفر جاری ہے، کوئی صحت مند ہے تو بھی سفر جاری ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو بھی سفر جاری ہے، کوئی غمی کا موقع ہے تو بھی سفر جاری ہے۔ یہ سفر چل رہا ہے اور یہ سفر محدود ہے۔ اس کا ایک وقت ایسا آتا ہے جب سفر کا اختتام ہوتا ہے اور مسافر سب کچھ کو چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے دوسری بات کی رب کائنات نے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پھر تمہیں پورے کا پورا اجر، پورے کا پورا بدلہ یہ دیا جائے گا، یعنی جزا سزا ضرور ہوگی، جزا سزا ضرور ہوگی۔ تیسری بات آگے کہی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہے۔ چوتھی اور آخری بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا، یہ سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی بھی دھوکے والی زندگی ہے۔ تو ایک نہ ایک دن اس زندگی نے دھوکہ دے دینا ہے۔ جس زندگی کو بچانے کے لیے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، بالآخر وہ زندگی اس کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ اور یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے اسی بات کو یوں کہا سورۃ فاطر کے اندر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے کے سارے سچے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو بندہ وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو بندہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزے نہیں رکھتا وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ بندہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو بندہ اپنی بہنوں کا حق کھاتا ہے، ان کو محروم کرتا ہے، وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو شخص اپنی بیٹیوں کا حق وہ مارتا ہے وہ بھی دھوکے میں جا رہا ہے، جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ دھوکے میں جا رہا ہے، جو شخص سود خور ہے، رشوت خور ہے، حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہے، وہ دھوکے میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور آگے کہا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو بہت بڑا دھوکے باز ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی یہ بھی دھوکے باز، اس کو بھی دھوکا، اور جو شیطان ہے الغرور سے مراد یہ فعول مبالغہ کا صیغہ، بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ آگے پھر کہا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ یاد رکھیں انسانوں میں کوئی ہمارا دشمن ہو اور اس کی دشمنی کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس سے دور بھی رہتے ہیں، ہم اسے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے گھر بھی نہیں آنے دیتے، اور دشمن کی کوئی چیز ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی۔ ایک دشمن ہے نا،
اس نے قیمتی گھڑی پہنی ہوئی ہے، ہمیں وہ نہیں اچھی لگتی، اس نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کے پاس قیمتی گاڑی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کا رہنا سہنا بڑا اونچا ہے، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب انسانوں میں ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہماری سوچ اور ہوتی ہے، اور جو دشمن ایسا ہے جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک اس نے کہہ دیا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جہاں میرا بس چلا میں ان کو تباہ کروں گا، اور ان میں اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے کہہ دیا آگے، اللہ پاک نے اس بات کا جواب بھی دے دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ شہادتین، اللہ کی توحید کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یاد رکھیں، بھرپور قوت، بھرپور طاقت کے ساتھ توحید کو اپناؤ، اتباع اور اطاعت کو اپناؤ، اور اسی طرح بھرپور طاقت کے ساتھ، بھرپور قوت کے ساتھ شرک سے نفرت کرو، اور بدعت سے کیا کرو؟ نفرت کرو۔ شرک سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے، اس کے مقابلے میں توحید کو اپنانا ہے اور اتباع اور اطاعت کو اپنانا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہہ دیا ان عبادی، جو بے شک میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں جو کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ نام عبداللہ ہے لیکن کام شیطانوں والے ہیں، تو اس کے نام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ جس طرح نام سے وہ عبداللہ ہے تو اس کا کام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی وہ عبداللہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی کیا کرے؟ بندگی کرے۔ تو محترم ساتھیو، شیطان یہ بھی دھوکے باز ہے، اور دنیا کا یہ ساز و سامان یہ بھی دھوکے کا سامان ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو اکثر مقام پر متاع یہ لفظ آتا ہے۔ متاع کا معنی ہوتا ہے جس چیز سے انسان عارضی طور پر فائدہ اٹھائے۔ ایک لغت کے بہت بڑے امام ہیں، امام اسماعی رحمہ اللہ، بہت بڑے لغت کے امام ہیں۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک میں جو بار بار متاع کا لفظ آتا ہے، اس متاع کا معنی کیا ہے؟ متاع کس کو کہتے ہیں؟ پتہ تو چلے۔ اب وہ نکل پڑے، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، اور کوشش کہ کسی طرح یہ متاع کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی۔ تو کہتے ہیں ایک گھر میں پہنچا تو ایک خاتون وہ کہہ رہی تھی کہ متاع اٹھا کے لے آؤ، متاع اٹھا کے لے آؤ۔ تو میں کہنے لگا، میں رک گیا کہ یہاں سے مجھے بات سمجھ آ جائے گی۔ اور وہ متاع کس کو کہہ رہی تھی؟ مینسز کے ایام میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کو وہ متاع کہہ رہی تھی۔ مینسز کے ایام میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیں، اگر آپ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ متاع کیا ہے؟ یہ ٹشو جس کو ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ متاع ہے۔ اور جس ٹشو کو ہم استعمال کر کے پھینکتے ہیں، دوسرا تو اس کو ہاتھ لگانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ ہم خود بھی جس ٹشو کو استعمال کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں، ہم خود بھی اس کو نہیں اٹھاتے، اس سے ہمیں بھی خود کیا ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو عارضی طور پر فائدہ اٹھا کے اس کو پھینک دیا جائے اسے متاع کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان جس کو ہم فائدہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ متاع ہے۔ یہ متاع تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ آئیے آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں، مختصر تشریح توضیح کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں، بس میں بیان کرتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل کتنا ہے، اور آپ نے سننا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کا عمل کتنا ہے۔
اگر ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ کتنی باتیں؟ 6 باتیں ایسی کہ اگر وہ اپناؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون؟ محمد رسول اللہ۔ 6 باتیں، اور 6 باتیں ایسی جن کی بنا پر انسان کو نجات ملے گی، دنیا کی زندگی میں، برزخی زندگی میں، اور مرنے کے بعد اٹھنے والا جو مرحلہ ہے اس میں انسان کو نجات ملے گی۔ 6 باتیں، 6 اور 6 12، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اب جن باتوں کی بنا پر جنت، ہم نے ان باتوں کو اپنانا ہے، اور سننے کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم جنت کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور 6 باتیں جن کے ذریعے نجات، تو یہ نجات کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ واقعی ہم نجات کے طلبگار ہیں۔ اور 3 باتیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں وہ 3 باتیں ہمارے اندر تو نہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی 6 باتیں جن کی بنا پر انسان کو جنت ملے گی، اور یہ وعدہ ہے پکا، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتیں۔ پہلی بات، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو بات سچی کرو۔ پہلی بات، دین کا معاملہ ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے، حق کہنا ہے، باطل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کاروباری معاملہ ہے تو سچی بات کرنی ہے، کوئی لین دین ہے تو سچی بات کرنی ہے، کوئی رشتہ ناتا ہے تو سچی بات کرنی ہے، چاہے وہ سچی بات اپنے خلاف جاتی ہے لیکن کہنا سچ ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو پہلی بات کہ بات کیا کرنی ہے؟ سچی کرنی ہے۔ اب میں غور و فکر کروں کہ روز کی بنیاد پر جو باتیں میرے منہ سے نکلتی ہیں، کیا یہ سچی ہے یا ان میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے؟ کل ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، میں سن کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بہت جھوٹ بولے ہیں، بڑی جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب ان سب سے سرخرو ہو جاؤں، اس کا کیا کفارہ ہے؟ بزرگ ہیں، کہتا ہے بڑے بڑے میں نے جھوٹ بھی بولے ہیں، میں نے جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں سرخرو ہو جاؤں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اللہ نے دین کو بڑا آسان بنایا ہے۔ مشکل اگر کوئی دین کا معاملہ ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے، اللہ نے ہمیں دین آسان دی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ صدق دل سے پہلے تو توبہ کرو۔ دوسرا میں نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا کے، کوئی جھوٹ بول کے کسی کی حق تلفی کی ہے تو صرف توبہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اگر وہ صرف زبانی کلامی تو اس سے بھی معافی مانگ لو، اگر کوئی جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے تو وہ بھی لوٹا دو۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ جھوٹی قسم کا کفارہ، تو کفارہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو یہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر غلام آزاد کر دے، یا 3 دن کے کیا رکھ لے، روزے رکھ لے۔ اگر کوئی ایسا ہے کوئی چھوٹ 1 2 4 ہیں تو یہ بھی ایک حل قرآن نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر آسانی۔ تو بات کیا کرنی ہے؟ سچی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک موقوف قول ہے، بڑا خوبصورت پیغام انہوں نے دیا. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لَأَن يَدَعَنِي الصِّدْقَ وَقَلَّ مَا يَفْعَلُ، اگر میں سچ بولوں اور میری کوئی ذلت رسوائی کا مجھے سامنا کرنا پڑے، میری کوئی عزت میں کمی آ جائے، اور ویسے یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ صدق کے نتیجے میں عزت ملتی ہے، صدق کے نتیجے میں ذلت نہیں ہے. وقتی طور پر لوگوں کے ہاں کوئی بات ہو بھی جائے لیکن اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہے. تو کہنے لگے لَأَن يَدَعَنِي الصِّدْقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِي الْكَذِبَ وَقَلَّ مَا يَفْعَلُ، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں سچ بولوں اور کوئی میری کوئی کمی کوتاہی کا میرے اوپر کوئی داغ اور دھبا لگا کے میری تذلیل کرے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں جھوٹ بول کے وقتی طور پر لوگوں کے ہاں سرخرو ہو جاؤں اور میرا مقام اونچا ہو جائے. مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ صدق پسند ہے، چاہے اس کے نتیجے میں کوئی کمی کوتاہی کوئی داغ اور دھبا میرے اوپر لگ بھی جائے. وہ 3 تھے نا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور باقی سب نے جھوٹ بول کے وقتی طور پر اپنی جان چھڑا لی، اور وہ 3 تھے انہوں نے سچی بات کی، اور 1 مہینہ ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے احکام آئے اور ان کو پریشانی ہوئی وہ تو انہوں نے برداشت کی، وقتی طور پر بڑی پریشانی ہوئی، لیکن اللہ نے جب یہ پیغام دے دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ وہ پیغام ہے کہ قیامت کے دن تک ان کی جو عزت ہے وہ بیان ہوتی رہے گی. اس لیے سچی بات کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا بات سچی کرنی. بعض اوقات انسان نکاح کے موقع پر جھوٹ بول کے شادی بیاہ تو ہو جاتی ہے لیکن بعد میں جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. بعض اوقات کاروبار میں انسان جھوٹ بول کے وہ چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ ان سے پیار والی بات نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک ہے المسبل، جس مرد کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، نماز کی بات نہیں، نماز غیر نماز پوری زندگی کی بات ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ المنان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے. احسان کر کے جتلانے کے بڑے مختلف انداز ہوتے ہیں، یہ بھی احسان جتلانا ہے. وہ جو میں نے آپ کو کپڑے بھیجے تھے کیسے تھے؟ ٹھیک تھے، کسی جگہ بیٹھے ہیں، ہاں وہ کپڑے میں نے دیے تھے پسند آئے ہیں، یہ احسان جتلانا ہے. اور جس ذات کی خاطر تو نے دے دیے وہ دے دیے بس، پھر یہ جگہ جگہ اس بات کا ذکر کرنا یہ احسان جتلانا ہے ایسا. اور تیسرا جو میں بات کر رہا تھا المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو چمکاتا ہے، چیز بیچتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ پیار والی بات نہیں کرے گا، پیار والی نظر نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. تو پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو بات کیا کرو؟ سچی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے والا دینے والا، کاروباری حضرات بھی شاید بیٹھے ہوں گے، لینے والا دینے والا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر بات سچی کریں، حقیقت حال کو واضح کریں، بُورِكَ لَهُمَا، ان کے لیے برکت ہوگی. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی بے کی جو برکت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہمارے استاد تھے مولانا عبید الرحمان جلال پور پیر والا میں، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، یہ 40 سال پہلے کی بات. وہ مسجد میں پڑھاتے بھی تھے اور شام کو وہ مالٹے کنو شنو لے کے ٹوکری میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب کوئی لینے والا آتا تو کہتے ہیں کھٹے آپ کی مرضی لو یا نہ لو، ہیں کھٹے آپ کی مرضی لو یا نہ لو. اور جو مالٹے کھٹے ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ رہ جاتے ہیں، کھٹے مالٹے بھی کام آ جاتے ہیں. تو مقصد کہ بات بالکل کیا واضح.
بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا اوفو اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں لیکن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے کہ بس اس کو وقتی طور پر مطمئن کرنا ہے۔ مزدور ہے، کام کیا، آیا او بھائی کل آنا، کل آیا او بس یار یہ مسئلہ بن گیا پرسوں آنا، یاد رکھو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس واقعی نہیں ہے تو وعدہ ہی ایسا کرو جس وعدے پر آپ سرخرو ہو جاؤ، دھوکہ نہ دو، غلط بیانی نہ کرو۔ اور آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں بھائی مہینے سے پہلے پیسے نہیں ہوں گے، آپ کی مرضی، کاروبار کر نہ کر، آپ کی مرضی دے یا نہ دے۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو آپ کے صدق کی بنا پر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ نے پہلے دن سے ہی جھوٹ بولا، نیت خراب ہے، تو پھر جیسی نیت ویسی مراد، پھر کچھ پلے نہیں پڑے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اوفو اذا وعدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ منافق کی نشانیاں ہیں، منافق کی نشانیاں۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا منافق تو مجھے بڑا غصہ آئے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا منافق تو غصہ آئے گا، لیکن ہم اس لفظ سے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اگر ہم واقعی منافق ہیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وعدہ خلافی منافق کے نشانے، امانت میں خیانت منافق کے نشانے، اور اسی طرح کسی کے ساتھ بات کرے اور جھوٹ بولے یہ منافق کے نشانے۔ تو دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفو اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور تیسری چیز ادو اذا تمنتم، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت۔ جلال پور پیر والا ایک ساتھی استادوں کے پاس آیا، آ کر کہا استاد جی مجھے کوئی پیسے دیتا ہے نا تو میں وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتا، مجھے کوئی پیسے دیتا ہے تو میں وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ میں وہی نوٹ جو مجھے دیے گئے ہیں پہنچانے کے لیے میں نوٹ بھی وہی دیتا ہوں۔ حالانکہ کوئی شرعی طور پر یہ کوئی قباحت نہیں ہے، نوٹ تو سارے ہی نوٹ ہیں، لیکن اس کی ذہنیت دیکھیں کہ یہ امانت ہے، یہ نوٹ میں نے تبدیل بھی نہیں کرنے بلکہ یہی نوٹ میں نے دینے ہیں۔ تو کوئی بھی امانت ہے اس امانت میں آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ ایک صحابی تھے، لوگ ان کے ساتھ لین دین معاملہ کرتے تھے، تو وہ صحابی کہتا کہ تم اس طرح کیا کرو، جو تم میرے پاس رکھواتے ہو نا وہ قرض نہیں، وہ امانت ہے، وہ قرض نہیں، وہ کیا ہے امانت۔ اور صحابہ کرام پوچھتے تم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر یہ امانت ہوگی، امانت ہو گئی تو پھر خیانت ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرض رکھو، امانت نہ رکھو، یہ چیز جو مجھے دے رہے ہو یہ بطور قرض کے دو، امانت کے نہ دو۔ کیوں کہ اگر امانت ہوگی اور خیانت ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، لیکن قرض ہوگا تو میں کیا ہوں گا، ذمہ دار ہوں گا۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس پڑی ہے اور اس امانت میں خیانت ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں، وہ دینے کا ذمہ دار نہیں، لیکن جو قرض ہوتا ہے وہ دینے کا کیا ذمہ دار ہے۔ تو وہ صحابی اس قدر خیر خواہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو تم بطور امانت کے میرے پاس رکھ رہے ہو، بطور امانت کے نہیں، یہ بطور قرض کے ہے، تاکہ میں پابند رہوں تمہاری چیز کے دینے کا۔ کس قدر خیر خواہی! لیکن مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر امانت ہے اور بغیر کسی اس کے قصور کے اس میں کوئی خیانت ہو گئی تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو، اور یہ حکم دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن، مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نظر نیچے رکھیں۔ دونوں کو حکم ہے اور دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم آج کے دور میں شادی بیاہ جو شادی حال میں ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کی آنکھ میں اگر شرم و حیا ہے تو بندہ ایسے اوپر نہیں چہرہ کر سکتا بلکہ نیچے رکھتا ہے۔ کیوں کہ وہاں لباس ایسے ہوتے ہیں خواتین کے کہ شرم و حیا کی بنا پر انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بے غیرتی میں کہوں گا، کوئی ناراض بھی نہ ہو، کہ لباس بھی ایسے
اور پھر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں الگ مرد الگ، اب دن بدن ایک اور طریقہ آ رہا ہے کہ مرد اور عورتیں کیا ہوتی ہیں، بالکل اکٹھے ہوتی ہیں، کوئی درمیان میں پڑتا نہیں۔ اگر میرے گھر کوئی بغیر اجازت کے آ جائے نا، چاہے میرا دوست بھی کیوں نہ ہو، تو میں ناراض ہوگا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، کم سے کم میرے بیوی بچے گھر پہ ہیں، آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے۔ لیکن ایسے دیوس بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایسا گندا لباس پہنا کے سب کو دکھاتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں۔ اور آج یہ کلچر بن چکا ہے کہ دلہن کو وہ جس کا دیکھنا عبادت ہے وہ بعد میں دیکھتا ہے، مووی بنانے والے اس کی ایک ایک چیز کو پہلے دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں، اور یہ دیوس ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کیمرے والے ذرا ایسے جو ہے نا پوز بناؤ، ایسے پوز بناؤ، یوں کرو۔ یہ دیوس ہے، یہ بغیرت انسان ہے جو اپنی بیوی کو اس انداز میں کھڑا کر کے تصویریں بنوا رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ نظر، آنکھ کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ جب آنکھ کے اندر حیا ہوگا تو سارے کا سارا جسم ہی حسین بن جائے گا۔ جب آنکھ کے اندر حیا ختم ہو جائے گا تو سارا جسم جو ہے وہ بدصورت۔ تو آپ نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھ سے کسی کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میاں بیوی ہیں، ساری زندگی ہو گئی ایک دوسرے کو اذیت دیتے، دو ہمسائے ہیں، ساری زندگی ہوگی ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہوئے، دو پارٹنر ہیں، ساری زندگی ہوگی ایک دوسرے کو اذیت۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھو، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ اب یہ 6 باتیں ہیں، مختصر پھر دہرا لیں، پھر محاسبہ کر لیں۔ کیا کہ بات سچی کرنی ہے، بات سچی کرنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور اسی طرح آنکھ کے اندر شرم و حیا پیدا کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ جس انسان نے 6 باتوں کا اہتمام کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتیں جن کی بنا پر جنت ملے گی، اور 6 باتیں جن کی بنا پر نجات ہے۔ اس کے لیے بھی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، مسند بزار کے اندر ہے، اور اس کے اندر کل 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں 6 باتیں جو نجات دیتی ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا العدل فی الغضب والرضا، غصہ ہو یا خوشی ہو، عدل و انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی۔ 2 ہی حالتیں ہیں جس میں انصاف کی بجائے نا انصافی کرتا ہے انسان۔ کون سی؟ جب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو بھی نا انصافی بعض اوقات کرتا ہے، یا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو خوشی کے عالم میں بھی بعض اوقات نا انصافی ہو جاتی ہے۔ خوشی کے عالم میں اور غصے کے عالم میں آپ نے انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہے، چاہے اس کا تعلق دوست احباب سے ہے، چاہے اس کا تعلق میاں بیوی ایک دوسرے سے ہے، ان کا تعلق ہے، کسی حالت میں بھی آپ نے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القصد فی الفقر والغنا، کہ فقر ہو یا غنا ہو میانہ روی اختیار کرنی۔ میانہ روی کا معنی کیا ہے؟ میانہ روی کا معنی یہ ہے نہ اسراف، نہ تبذیر، اور نہ بخل، نہ بخل، نہ اسراف و تبذیر، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے، یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، میانہ روی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں،
انسان میانہ روی کو اختیار کرے اور سوچ سمجھ کے. ایک آدمی کی تنخواہ 40,000 ہے، اللہ نہ کرے کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار علاج، اس میں تو اور بات، ورنہ آپ نے 40,000 مد نظر رکھ کر کہ میں نے پورا مہینہ گزارنا ہے، میرے گھر کے اخراجات یہ ہیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، اعتدال کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ایک دن مٹن بھی پکا لو، چکن بھی پکا لو، بیف بھی پکا لو، فروٹ بھی لے آؤ، مٹھائیاں بھی لے آؤ، اور پھر دال کے پیسے بھی نہ ہو، پھر دال کے پیسے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اقتصاد میانہ روی کہ میں اس پیسے کے ساتھ پورا مہینہ گزارنا ہے، جس میں فلاں فلاں چیزیں میں نے لینی ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر کیا کرو، خرچ کرو. تو آپ نے فرمایا فقر ہو یا غنا ہو، میانہ روی اختیار کرو گے تو نجات ملے گی. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. چاہے کوئی اکیلا بیٹھا ہے، کسی کے سامنے ہے یا اکیلا ہے، تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. نوجوان طبقہ، میرے بھائیوں، نوجوان طبقہ خاص طور پر، یہ موبائل ہے نا، موبائل اللہ کی قسم یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتنا اللہ سے. اس موبائل کے ذریعے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، اس موبائل نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی تباہ و برباد. ہم بہت پہلے کی بات ہے، بہت، اللہ تعالیٰ بس عیوب پر پردہ دے. ایک دوست آیا، وہ مسجد کا امام، مسجد کا خطیب ہمارا وہ دوست تھا، اور اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، اور میرے ساتھ میرا ایک اور دوست بھی تھا. مجھے اللہ تعالیٰ بچائے، ابھی تک مجھے موبائل کے حوالے سے جو پروگرام ہے مجھے پورا پتہ نہیں چلتا. یہ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس لیے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی ہو تو ایک دن میں ہی بندہ سیکھ جاتا ہے. ابھی تک بجلی کا بل بھرنا ہو تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بل بھر دو. ابھی تک کوئی موبائل خراب ہو جائے، اس کی کوئی سیٹنگ کرنی ہو تو میں بچوں کو کہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ دلچسپی نہیں ہے. جب دلچسپی پیدا ہو گئی تو پھر سب کچھ کا پتہ چلا. یہ موبائل وہ چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے اس کے ذریعے پتہ چلا. تو میں کہہ رہا تھا، ہم اس کی گاڑی میں بیٹھے، وہ دوسرا جو میرا ساتھی تھا اس کو سب چیز کا پتہ تھا. اس نے جو گاڑی کا بٹن آن کیا، جو اندر لگا ہوا تھا، وہ کارڈ تھا، جو کچھ بھی تھا، تو ننگا ڈانس شروع ہو گیا. کون تھا؟ مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، جس کے پیچھے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ کا خوف ہوگا تو انسان گناہ سے بچ سکے گا، اگر اللہ کا خوف نہیں تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تیسری چیز جو انسان کو نجات دیتی ہے وہ ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں وہ خشیت اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جس خشیت کی بنیاد علم پر ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ علم ایسا علم جس کی بنا پر خشیت، وہ خشیت جس کے ذریعے انسان کو نجات ملے. تو یہ سب کچھ علم کی بنیاد پر. اور 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اور 3 چیزیں اور جو انسان کو نجات دیتی ہیں. وہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کیا من نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی دنیا کی زندگی میں، برزخی زندگی میں، اخروی زندگی میں نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے 3 باتیں کہی. آپ نے فرمایا پہلا کام املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اور پتہ کب چلتا ہے کہ زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ جب انسان کو غصہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آیا زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں. جب انسان پریشان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں. جب خوشی کا سما ہو پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں. جب وہ کسی عہدے پر فائز ہو، قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، دولت بھی ہو، تعلقات بھی ہوں اونچے اونچے لوگوں سے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اور دوسرا آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا. اس سے انسان کو نجات ملے گی. گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، اگر صرف اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے
تو معافی سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کی حق تلفی کر چکا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگے اور اس کی حق رسائی بھی کرے، تب جا کے معاملہ جو ہے اس کا ٹھیک ہوگا، اسے نجات ملے گی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَلْيَسَعْ کا بیت، کہ تو اپنے گھر میں رہے، ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا، ورنہ زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزار۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اپنے بیوی بچوں کو وقت زیادہ دو، اپنے بیوی بچوں کو۔ بعض لوگوں کو گندی عادت ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر میں، باہر جو ہے نا ادھر ادھر چوک چوراہوں میں دوستوں میں گھومنے میں پھرنے میں وہ بڑے خوش رہتے ہیں، جب گھر آ جائیں تو ان کے سر میں درد پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل، باقی وقت گھر میں گزار، باقی وقت گھر میں گزار، اس سے بھی کیا ملے گی نجات۔ تو 6 باتیں ہو گئیں، پھر دوہرا دو مختصر انداز میں۔ پہلی بات جس سے نجات ملے گی کہ عدل کرنا ہے، دوسری بات میانہ روی اختیار کرنی ہے، تیسری بات ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، چوتھی بات زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پانچویں بات گناہ ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور چھٹی بات کہ اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور 3 چیزیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز فشح مطاع، جب بھی انسان بخیل بنے گا اور بخل کے پیچھے چلے گا۔ بعض لوگوں کی گندی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے اخراجات میں وہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ علی المسکین و دینار انفقتہ علی اہلک، کہ تو 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار مسکین پر خرچ کیا، اور ایک لفظ یہ بھی ہے وہ دینار انفقتہ علی رقبۃ، کسی گردن کے چھڑانے میں، کسی کے قرضہ اتارنے میں تو نے وہ دینار خرچ کیا، اور 1 دینار و دینار انفقتہ علی اہلک، 4 دینار ہو گئے، 4 طرح کے، اللہ کے راستے میں، مسکین کے اوپر، اور کسی کے گردن آزاد کرانے میں، اور چوتھا جو اپنے اہل و عیال پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظمها اجرا انفقته علی اہلک، ان 4 میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی ضرورت کو پورا کرنا، گھر کی ضرورت کو پورا کرنا، بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ ضرورت کو پورا کیا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب خرچ کرو نہ بخل نہ اسراف بلکہ میانہ روی کیا کرو، اختیار کرو۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان بخل کی طرف جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے وہ ہوم متبع، جب بھی کوئی شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا، اپنی خواہش میں۔ یاد رکھیں کچھ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر کچھ بال ہیں، جو سنت کے مطابق بال ہوں گے وہ اور ہوں گے، جو اپنی خواہش کے مطابق بال ہوں گے وہ اور ہوں گے، جو سنت کے مطابق ہوں گے وہ اور ہوں گے، جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں گے وہ اور ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت واعفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، اور اپنی خواہش کے مطابق اس میں پھر اپنی مرضی کا ڈیزائن ہے، اپنی مرضی کا ڈیزائن ہے، طول میں، عرض میں، لمبائی میں، چوڑائی میں، سمجھ آ گئی بات، چھدرائی میں اپنی مرضی کا کیا ہوگا، ڈیزائن ہوگا۔ کوئی کیسے چھدرواتا ہے، کوئی کیسے چھدرواتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق رکھو گے تو یہ ضرورت ہی نہیں آتی، واعفو، اس کو کیا کر دو، معاف کر دو۔ تو جب بھی کوئی خواہش کے پیچھے چلے گا وہ تباہ و برباد۔ شادی بیاہ میں ایک ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایک ہے اپنی خواہش، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا وہ تباہ ہو جائے گا، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ تباہی سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں ان کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہاں اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کوئی پرواہ تک نہیں ہوتا، کوئی پرواہ تک۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر جو وہ دستخط کرنے ہوتے ہیں وہ بھی قیمتی سے قیمتی لاتے ہیں، اسی سے سائن کراتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک اور دیوس بنے ہوئے ہیں
ایک طرف دلہن بیٹھی ہے، ایک طرف دلہا بیٹھا ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ چھوٹا سا ایسے کپڑا پھول لگائے ہوئے. یہ کیا ہے جی؟ یہ حجاب ہے. لعنت ہے تیری ذہنیت کے اوپر، لعنت ہے تیری ذہنیت پر. یہ حجاب ہے، یہ حجاب ہے، یہ حجاب نہیں ہے. یہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا ہے. جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا وہ اس طرح کے مناظر اور اس طرح کے کام کرے گا. اور جو اللہ اس کے رسول، یاد رکھیں جب تک نکاح نہیں ہوتا دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. جب تک نکاح نہیں ہوتا، نکاح سے پہلے ہی کیا کچھ ہوتا ہے. نکاح سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا یہ خواہش کے پیچھے چلنے کا انجام ہے. نماز کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، حج کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کاروبار کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، خوشی یا غمی ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. تو دوسری چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہش کے پیچھے. اور جو بندہ خواہش کے پیچھے چلتا ہے اسی کے متعلق کہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے. زندگی میں کبھی بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اپنی خواہش کو تابع کر دینا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق. جیسا کہ امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر نقل کیا ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو قرآن و سنت کے تابع نہ کرے. اگر تم اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دو گے، جب اللہ کے پاس جاؤ گے پھر اللہ کا انعام پیغام تمہارے لیے یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پھر جو چاہو گے وہ مل جائے گا، جو خواہش میں آئے گا وہ مل جائے گا، جو زبان پہ آئے گا وہ مل جائے گا. اس لیے دنیا کی زندگی میں کبھی بھی خواہش کے پیچھے. اور آخری بات جو انسان کو تباہ کرتی ہے وہ ہے اعجاب المرء بنفسہ، اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان اپنے آپ کو فن خاں سمجھے. میں یہ میں جو ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. عاجزی انکساری یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ میں کب آتی ہے؟ یہ میں اس وقت آتی ہے کوئی حسین و جمیل ہے تو میں آ جاتی ہے، جب کوئی مال و دولت اس کے پاس اس کی بہتات ہے تو میں آ جاتی ہے، جب اس کے پاس کوئی بڑا ہوتا ہے تو میں آ جاتی ہے. یقین کریں ایک انسان کے پاس سب وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ عاجزی انکساری کرتا ہے. ایسا شخص اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے اور اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کسی دوسرے کو اپنے کو حقیر نہ سمجھو. اللہ کے ہاں ہے کس کا مقام کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ میں نے 6 اور 6 12 اور 3 15 باتیں مختصر انداز میں بیان کی ہیں، اور ان 15 باتوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے. اگر وہ آ جائے تو 15 کی 15 باتیں مل سکتی ہیں. ایک ہی مرکزی نقطہ ہے، اور وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی جب تقوی ہوگا تو یہ پوری کی پوری باتیں انسان کو مل سکتی ہیں، جنت کی ضمانت والی بھی، نجات والی بھی، اور جو چیزیں تباہ کرتی ہیں ان سے بھی انسان بچ سکتا ہے. کس بنا پر؟ تقوی کی بنا پر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، نرم گوشت ہے، نرم گوشت. جب تک وہ صحیح رہے تو سارا جسم ٹھیک، جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب. وہ ٹھیک ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء ٹھیک ہیں. یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. تو وہ جسم ٹھیک اس وقت رہے گا جب یہ حصہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ کیا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا. اور جب یہ خراب ہوگا تو سارا جسم خراب ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں. اور ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اس سے
انسان کا دل خوبصورت ہوتا ہے، جب وہ خوبصورت ہوگا تو سارا جسم خوبصورت بن جائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن سامعین کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، سننا و گفتاری کا سنانا ہم